یونائٹڈ کنگڈم، جسے ہم حرف عام میں UK بھی کہتے ہیں، اس وقت دنیا کی چھٹی مضبوط ترین اکانومی ہے۔ ایک دور میں یونائٹڈ کنگڈم دنیا کی سپر پاور بھی تھا، خاص طور پر اس کی بحری فوج۔ پاکستان کی کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد UK میں رہتی ہے۔ اس وقت 14 لاکھ یعنی 1.4 ملین پاکستانی UK میں رہ رہے ہیں۔ یہ 14 لاکھ وہ لوگ ہیں جن کے پاس برطانوی شہریت یعنی برطانیہ کا پاسپورٹ موجود ہے، یعنی ڈیول نیشنلٹی والے پاکستانی۔ لیکن ان کے علاوہ بھی لاکھوں پاکستانی تعلیم یا روزگار کے سلسلے میں برطانیہ میں رہ رہے ہیں۔ لیکن برطانیہ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اکثر لوگوں کے خیال میں انگلستان، برطانیہ، انگلینڈ اور UK ایک ہی جگہ کے مختلف نام ہیں۔ سارے برطانیہ میں انگلش بولی جاتی ہے اور وہاں کے سب لوگ ایک ہی قوم یعنی انگریز قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ایسا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں غلط ہیں۔ برطانیہ میں کتنی قومیں آباد ہیں، کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہر علاقہ کیا برطانیہ اور انگلینڈ ہی ہے؟ یونائٹڈ کنگڈم کا پورا نام یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ بریٹن اینڈ ناردرن آئرلینڈ ہے۔ پورا UK بہت سے چھوٹے بڑے جزیروں پر قائم ہے جنہیں برٹش آئلز کہا جاتا ہے۔ برٹش آئلز پر 4 مختلف قومیں انگریز، ویلز، اسکاٹش، آئرش آباد ہیں۔ یہ چاروں قومیں یونائٹڈ کنگڈم یعنی UK کے الگ الگ حصوں میں رہتی ہیں اور ہر حصہ خود مختار اور اٹونومس ہے۔ پہلا حصہ انگلینڈ ہے جو UK کا مرکزی حصہ ہے اور یہیں ان کا دارالحکومت لندن بھی واقع ہے۔ اس حصے کے ساتھ ویلز اور اسکاٹ لینڈ ملے ہوئے ہیں، جبکہ ایک چھوٹی سی سمندری پٹی کو کراس کر کے شمالی آئرلینڈ شروع ہو جاتا ہے۔ آج سے 100 برس پہلے تک پورا آئرلینڈ UK کا حصہ تھا، لیکن 1922 میں اینگلو آئرش کے تحت آئرلینڈ کو آزاد کر دیا گیا، لیکن شمالی آئرلینڈ UK کے ہی قبضے میں رہا۔ تو اب انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ کو ملا کر بنتا ہے UK یعنی یونائٹڈ کنگڈم۔ اب آپ ان چاروں علاقوں کو برطانیہ کے صوبے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل میں یہ صوبے نہیں بلکہ 4 خود مختار ملک ہیں۔ ان چاروں ملکوں کی زبان حتیٰ کہ ان کے پرچم بھی الگ الگ ہیں، لیکن ان کی فوج، خارجہ پالیسی اور کرنسی ایک ہی ہے۔ چاروں ممالک کے رہنے والوں کی حکمران ملکہ برطانیہ ہی ہیں۔ یہ لوگ ایک ہی پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں اور خود کو برطانوی شہری کہتے ہیں۔ بظاہر UK ایک ملک کی طرح ہے، لیکن یہ اپنی یونٹی کے بارے میں دوسرے ملکوں کی طرح سخت نہیں ہے۔ یعنی اس کا کوئی حصہ الگ ہونا چاہے تو UK اسے روکنے کے لیے طاقت استعمال نہیں کرے گا۔ اس کی ایک مثال 2014 میں اسکاٹ لینڈ میں ہونے والا آزادی کا ریفرینڈم ہے۔ اس ریفرینڈم میں اسکاٹش لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ UK سے الگ ہونا چاہتے ہیں یا اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ اکثریت نے UK میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ کے چاروں حصوں میں رقبے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا علاقہ انگلینڈ ہے۔ UK کا دارالحکومت لندن بھی انگلینڈ میں واقع ہے، اس لیے بہت سے لوگ انگلینڈ کو ہی UK سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے کہ انگلستان، برطانیہ اور انگلینڈ ایک ہی علاقے کے نام ہیں جو کہ UK کا حصہ ہے۔ انگلینڈ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ انگلینڈ پر 43 عیسوی سے 410 عیسوی تک تقریباً 370 برس تک رومن امپائر کی حکومت رہی اور روم سے آزاد ہونے کے بعد انگلینڈ مختلف علاقوں کے زیر اثر رہا۔ یونائٹڈ کنگڈم کا دوسرا رکن ملک اسکاٹ لینڈ ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی آفیشیل لینگویج انگلش ہی ہے، لیکن علاقائی زبان اسکاٹش یا اسکاٹ ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی اپنی الگ پارلیمنٹ بھی ہے، حتیٰ کہ اس کی کرکٹ ٹیم بھی الگ ہے، جبکہ انگلینڈ اور ویلز کی ٹیم الگ ہے، جبکہ پورے UK کی کوئی ایک کرکٹ ٹیم نہیں ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی پوری آبادی 54 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے۔ ویلز کا دارالحکومت کارڈف ہے۔ یہاں کی آفیشیل زبان انگلش اور ویلش ہے۔ ویلز کی کل آبادی 31 لاکھ ہے۔ UK کا چوتھا رکن ملک ناردرن آئرلینڈ ہے۔ یہ دراصل آئرلینڈ کا ایک حصہ ہے جسے 1922 میں ایک معاہدے کے تحت UK کے کنٹرول میں ہی رہنے دیا گیا تھا۔